الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں ورنہ اسمبلیاں توڑ دیں گے. عمران خان. تحریک طالبان پاکستان اور القاعدہ کے 4 رہنما عالمی دہشت گرد قرار اور ملیے گا بلوچستان کے ایک باہمت استاد سے. یہ BBC اردو سروس ہے. عبید ملک سے خبریں سنیے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے حکومت کو مشروط مذاکرات کی دعوت دے دی ہے. لاہور میں پارٹی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت مل بیٹھے انتخابات کی تاریخ دے ورنہ اسمبلیاں توڑ دیں گے. انہوں نے کہا یا تو ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں کہ جنرل الیکشن کی ہمیں ڈیٹ دیں کب آپ لانا چاہتے ہیں, نہیں تو پھر ہم اپنی اسمبلی ڈیزالو کریں گے, ہم آپ کو موقع دیں گے. ہم یہ آپ کو موقع دے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف 66% پاکستان میں الیکشن ہو اور آپ سینٹر پہ بیٹھے رہیں. دوسری جانب وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی مشروط مذاکرات کی پیشکش پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ ساتھ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. انہوں نے کہا آج اگر انہوں نے اپنے رویے میں یہ تبدیلی کی ہے اور الیکشن کی تاریخ کی ضد چھوڑ کے انہوں نے بیٹھنے اور مذاکرات کرنے کی بات کی ہے, تو میں ابھی اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں کہ میں اپنی جماعت کا یا PDM کا موقف دے سکوں, لیکن میں ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ PDM کی قیادت جو ہے وہ بات کرنے سے یا بیٹھنے سے جو ہے وہ انکاری نہیں ہوگی. سینیٹر اعظم سواتی کو بلوچستان پولیس نے وہاں درج مقدمات کے حوالے سے گرفتار کر لیا ہے. مزید تفصیل جانتے ہیں کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم سے. بلوچستان پولیس نے اعظم سواتی کو اسلام آباد سے تحویل میں لیا, جہاں وہ پہلے ہی ریاستی اداروں کے سربراہوں کے خلاف قابل اعتراض ٹویٹ کرنے پر گرفتار کیے گئے تھے. اس ٹویٹ کی بنیاد پر اعظم سواتی کے خلاف کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 5 سے زائد شہروں میں مقدمات قائم کیے گئے ہیں. ان مقدمات کے حوالے سے اعظم سواتی کو بلوچستان کی عدالتوں میں پیش کیا جائے گا. دوسری جانب اعظم سواتی کی گرفتاری کے خلاف تحریک انصاف کارکنوں نے کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا. انہوں نے اعظم سواتی کی گرفتاری کی مذمت کی اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ٹویٹر پر جاری اپنے ایک پیغام میں کہا کہ سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ جو انتقامی سلوک کیا جا رہا ہے وہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے. پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک طبقہ باجوہ صاحب پر تنقید کر رہا ہے. یہ وہی باجوہ صاحب ہیں جنہوں نے سمندر کا رخ PTI کے لیے موڑا ہوا تھا, تب وہ بالکل ٹھیک تھے. مزید تفصیل ہمیرا کمل سے. پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی نے یہ بات ہم نیوز کے پروگرام میں کی. ان کا مزید کہنا تھا کہ میری نظر میں تو باجوہ صاحب کا کردار بالکل برا نہیں تھا. اگر برا ہوتا تو وہ کبھی مجھے یہ نہ کہتے کہ آپ عمران خان کے ساتھ جائیں. انہوں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ جس وقت تحریک عدم اعتماد کا وقت قریب تھا تو دونوں طرف سے آفرز کی گئی تھی, میاں صاحبان سے بھی اور PTI سے بھی. میرا جھکاؤ PTI کی طرف تھا, یہ سب کو پتا ہے. والد صاحب سے بھی اس بارے میں بحث ہوئی اور جنرل باجوہ نے بھی یہی کہا کہ میری خواہش یہی ہے کہ آپ PTI کی طرف جائیں. مونس الہی نے کہا کہ انہوں نے تو اشارہ ہی کرنا تھا, یہاں بھی کہانی بنی ہوئی تھی وہاں بھی بنی ہوئی تھی. مونس الہی نے کہا کہ عمران خان اگر کل اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہمیں اس بارے میں فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے تو ہم اگلا بجٹ پیش کر کے ہی تحلیل کرنا چاہیں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئین اور قانون کی روح سے تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ کا کبھی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. صوبہ بلوچستان کے علاقے خوزدار سے تعلق رکھنے والے فاروق احمد نے اپنے علاقے میں بچوں کے لیے ایک جھونپڑی میں اسکول شروع کیا. ان کی محنت اور لگن کے نتیجے میں علاقے کے لوگوں اور ایک NGO نے بھی ان کا ساتھ دیا. فاروق احمد نے بتایا ہم نے پہلے اس علاقے کے لوگوں کو جو بڑے تھے ان کو آ کر اکٹھا کیا. اس کے لیے ہم نے اسکول کے بارے میں سوچا. ہمارے جو آنے والا مستقبل جو ہمارے بچے آ رہے کہ وہ اس حالت میں گئے تو ہمارا آنے والا نسل بھی ایسا ہی برباد ہو جائے گا. تو سب کے مشورے سب کے رائے سے ہم نے یہ طے کیا کہ ہمیں ایک جھوپڑی بنانا ہے, اس میں اپنا تعلیم جاری رکھنا ہے. مجھے امید ہے اس بچے اور بچیوں کے اندر ڈاکٹر بھی بن جائیں گے اور ٹیچر بھی بن جائیں گے اور انجینئر بھی بن جائیں گے. بلوچستان کے اس باہمت استاد فاروق احمد کی تفصیلی گفتگو BBC اردو کے YouTube چینل پر موجود ہے, جسے آپ دیکھ سن اور شیئر بھی کر سکتے ہیں. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. السلام علیکم سامعین, اس نیوز بلیٹن کو سننے کے لیے شکریہ.
اس طرح کی آتھینٹک نیوز سننے کے لیے آپ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اوپر دیے گئے آئی بٹن پر چینل کا نیم پہ کلک کر کے ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں، یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اس چینل پر ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور آتھینٹک نیوز سنیے۔ شکریہ۔ BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں۔ 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں۔ گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالت کے سامنے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کا بہت سارا مواد موجود ہے، تاہم یہ معاملہ عدالت اور توہین عدالت کا مرتکب ہونے والے کے درمیان ہے اور عدالت جب چاہے گی توہین عدالت کا نوٹس جاری کرے گی۔ مزید تفصیل نادیہ سلیمان سے۔ جمعے کے روز چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت سے متعلق درخواست کی سماعت کی تو وزارت داخلہ کے وکیل سلمان اسلم بٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ وزارت داخلہ نے 25 مئی کے واقعے سے متعلق فریقین کی طرف سے جواب اور دیگر دستاویزات عدالت میں پیش کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے PTI کو H9 میں جلسہ کرنے سے متعلق حکم نامے کو بھی PTI کی قیادت تک پہنچا دیا گیا تھا۔ وزارت داخلہ کے وکیل کا کہنا تھا کہ جب عدالت توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کرے گی تو ٹرائل شروع ہوگا۔ بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ کیا ایسا مواد ہے جس پر شو کاز نوٹس کریں۔ عدالت نے اس درخواست کی سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ امریکہ نے تحریک طالبان پاکستان کے امیر اور القاعدہ برصغیر کے 3 رہنماؤں کو عالمی دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ مزید تفصیل سات سہیل سے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف یہ اقدام اس بات کا اظہار ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بین الاقوامی دہشت گرد افغانستان میں بلا خوف و خطر کام کرنے کے قابل نہ ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ القاعدہ برصغیر اور TTP کی صورت میں افغانستان میں سرگرم دہشت گرد تنظیموں سے لاحق خطرات کو ختم کرنے اور دہشت گردی کے انسداد کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا رہے گا۔ عالمی دہشت گرد قرار دیے جانے والے 4 افراد پر امریکہ میں جائیداد اور اس سے جڑے مفادات پر پابندی ہوگی اور امریکی شہریوں پر بھی ان سے کسی بھی قسم کے لین دین کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستانی حکومت بھی متعدد بار تحریک طالبان پاکستان کی دہشت گردانہ کارروائیوں اور اس کے لیے استعمال ہونے والی افغانستان کی سرزمین کی سختی سے مذمت کر چکی ہے۔ اور اب سپورٹس راؤنڈ اپ۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان راولپنڈی میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن پاکستان کی پہلی اننگز جاری ہے۔ اس سے پہلے انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 657 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، جو ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے خلاف کسی بھی ٹیم کا 5واں اور انگلینڈ کا پاکستان کے خلاف سب سے بڑا اسکور ہے۔ انگلینڈ نے آج 506 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر اننگ شروع کی اور اسکور میں 151 رنز کا اضافہ کیا۔ ہیری بروک 153 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کپتان بین اسٹوکس نے 41 رنز اسکور کیے۔ لیگ اسپنر زاہد محمود نے 33 اوورز میں 235 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کی۔ انگلینڈ کے کپتان بین اسٹوکس نے ون ڈے انٹرنیشنل میں واپسی کا اندیا دے دیا ہے۔ یاد رہے کہ انہوں نے اس سال جولائی میں ون ڈے انٹرنیشنل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا، لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا پتا وہ آئندہ سال ورلڈ کپ کے موقع پر کیا سوچیں۔ 50 اوورز کا ورلڈ کپ آئندہ سال اکتوبر نومبر میں بھارت میں کھیلا جائے گا۔ 4 بار کی عالمی چیمپئن جرمنی اور بیلجیم کی ٹیمیں قطر میں جاری فٹ بال ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے میں ناکام رہیں۔ گزشتہ رات جرمنی نے اگرچہ کوسٹاریکا کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی، لیکن جاپان کی اسپین کے خلاف 2-1 کی جیت کے بعد جرمنی کی ٹیم گول کے فرق کے سبب عالمی کپ سے باہر ہو گئی۔ جاپان اور اسپین نے اگلے مرحلے میں جگہ بنا لی۔ بیلجیم اور کروئیشیا کا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا اور اس گروپ سے کروئیشیا اور مراکش نے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ آج برازیل کا مقابلہ کیمرون سے ہوگا۔ سربیا کی ٹیم سوئٹزرلینڈ کا سامنا کرے گی۔ پرتگال اور جنوبی کوریا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی، جبکہ یوروگوئے کا میچ گھانا سے ہوگا۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف پرتھ میں جاری پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن اپنی پہلی اننگز میں 283 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ مچل اسٹارک اور پیٹ کمنس نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ اب موسم اسرار الحق سے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے. ساتھ ہی گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری بھی ہو سکتی ہے. محکمے کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی ملک کے اکثر علاقوں میں موسم کی یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے. تاہم پنجاب کے میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کی توقع ہے. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت زیارت اور سکردو میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے.